ایک افسوسناک واقعہ جو انجام پایا ہے گزشتہ ہفتے مقبوضہ کشمیر میں علماء کی گرفتاری ہے۔ ایک لحاظ سے یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے کہ مودی حکومت جس کا ایجنڈا، جس کا منشور ہدف برملا چھپا ہوا نہیں، کھلا منشور اس کا یہ ہے کہ ہندوستان سے اسلام کا خاتمہ اور مسلمین کا خاتمہ ہے۔ اسلامی آثار مٹانا، اسلامی مسجدیں گرانا، مدرسے گرانا، جیسے آسام میں کتنے مدرسے گرا دیے، بہت ساری ریاستوں میں مسجدیں گرا کے مندر بنانا شروع کر دیا، بہت ساری جگہوں پر جمعہ و جماعت پر پابندی لگا دی، عام پارکوں میں اور دیگر عمومی مقامات پر نماز پڑھنے پہ پابندی لگا دی۔ یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور کھل مکھلا ہو رہا ہے۔ اور انہی کاموں میں جو ایک نیا اضافہ ہوا ہے وہ کشمیر کے علماء کی گرفتاری ہے۔ 4 یا 5 علماء کو گزشتہ ہفتے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ اس لحاظ سے افسوسناک ہے کہ ہندوستانی حکومت کی اسلام ستیزی اور مسلم کشی کا یہ عمل ہے جو جاری ہے۔ اور جب بھی مودی، یہ بات ریکارڈ پہ ہے، پچھلا جو مودی کا دور حکومت ہے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، آئندہ کے لیے آپ یہ نوٹ کر لیں کہ جب بھی مودی ہندوستان میں اسلام کے خلاف، مسلمین کے خلاف کوئی قدم اٹھاتا ہے ظالمانہ، جابرانہ اور درندگی ہوتی ہے، فوراً اس کے بعد اسلامی ممالک، خصوصاً تیل پیدا کرنے والے ممالک کے ساتھ ایک مودی کا معاہدہ ہوتا ہے۔ اس کو ان مسلمان ممالک کی طرف سے باقاعدہ ایک چھوٹ ملتی ہے، سہولت ملتی ہے تجارت کی، یا کوئی سرمایہ، مسلمان دنیا کا سرمایہ ہندوستان میں لگانے کے لیے سہولت ملتی ہے اس کو۔ اور مودی نے گویا مسلمان ممالک کی یہ نبض پکڑ لی ہے کہ اپنے ملکوں میں، مثلا عرب ممالک ہیں مغرب کی طرف سے، ان کو اسی وجہ سے اہمیت ملتی ہے کہ جتنا اسلام دشمنی کرتے ہیں، جیسے آل سعود اتنے مضبوط تر ہوتے جاتے ہیں۔ آل سعود سعودیہ میں وہی کام کر رہے ہیں حجاز میں جو مودی ہندوستان میں کر رہا ہے۔ بن سلمان اسلام ستیزی کر رہا ہے، علماء کشی کر رہا ہے، اور خوف و ہراس کے ذریعے سے اسلام کو بالکل سرزمین حجاز سے خاتمے پہ لگا ہوا ہے، جو اس نے کھل کے اعلان کیا ہے۔ ابھی علماء کو جیل کی سزا دی ہے، ان کو پھانسیاں دیتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جن کو سزائیں مل چکی ہیں، پھانسیوں کی انتظار میں جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، وہابی بھی ہیں، ان کے اپنے مسلک کے بھی ہیں، اور بغیر کسی ڈر، خوف، جھجک کے وہ یہ کام کر رہا ہے۔ تو مودی کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ اپنے ملکوں میں جب یہی کام کرتے ہیں تو انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، کوئی آواز نہیں اٹھاتا، تو ہندوستان میں اگر میں یہ کام کروں تو یہ تو اور خوش ہوں گے، اور ایسا ہی ہے، خوش ہوتے ہیں، اور اس کو بڑی سہولت ملتی ہے مسلمان ممالک کی طرف سے۔ اسی گرفتاری کے اندر ایک اور پیغام، اب میں زیادہ وقت فرصت نہیں تھی اس خبر کی پیگیری کر سکتا یا کشمیر کے اندر سے کوئی ایسی معلومات مزید لے سکتا، لیکن جو میڈیا میں آئی ہے جو خبر، اس کے مطابق علماء کی گرفتاری جہاں پر افسوس ہے اور اس میں آواز اٹھائی جا رہی ہے مختلف طرف سے، ایک لحاظ سے یہ خبر بڑی اہم بھی ہے، نوید بخش بھی ہے، کہ پہلے فقط لیڈر گرفتار ہوتے تھے، جیسے ابھی بعض ہیں جیل کے اندر ہیں، ان کو طویل سزا ہوئی ہے، بعض دوسرے ہیں جو ان پہ پابندیاں ہیں، جو تحریکیں، آزادی کی تحریکیں چلا رہے ہیں، وہ گرفتار ہوتے تھے، لیکن علماء نہ ان پہ کیس بنتے تھے نہ وہ گرفتار ہوتے تھے۔ اب اگر علماء گرفتار ہوئے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ علماء نے کوئی آزادی یا
انقلابی کوئی بیان دیا ہے، تحریک چلائی ہے، اور علماء کے اندر بیداری کی ایک علامت ہے یہ، چونکہ ساکت علماء کو کوئی مشکل نہیں ہوتی، جیسے ہندوستان کے تمام علماء محفوظ ہیں، اسلام ختم ہو رہا ہے، مساجد ویران ہو رہی ہیں، مدارس مسمار ہو رہے ہیں، اور مقدسات کی توہین ہوتی ہے۔ ہر روز ہندوستان کے اندر کوئی سرکاری عہدیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتا ہے، ان کا میڈیا توہین کرتا ہے، اور علماء ہندوستان میں نہ کسی پہ کیس بنا ہے، نہ کوئی گرفتار ہوا ہے، چونکہ وہ خاموش ہیں۔ خاموش لوگوں پہ ان کا چالان کون کاٹے؟ خاموشی پر کاٹے۔ یہ تو میرے خیال میں وہ ملائکہ ہی کام کریں گے، ان کی خاموشی پر ان کا چالان کاٹیں گے، ورنہ ہندوستان میں تو اسی وقت ہوگا جب یہ بولیں گے، کوئی بات کریں گے، احتجاج کریں گے، اپنے دفاع کے لیے کوئی آواز اٹھائیں گے، تو پھر یہ آواز اٹھے گی۔ اور کشمیر کے علماء کے گرفتار ہونا یہ ان کی حرکت، تحرک اور ان کے آزادی خواہی، آزادی پسندی کی علامت ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے ان کے شر سے، اور ان علماء کو اللہ توفیق دے، اور ہندوستان کے عوام کو، مسلمین کو، کہ وہ اپنی حفاظت کر سکیں، اپنا دفاع کریں، اپنے مقدسات اور اپنے دین کو بچا سکیں انشاءاللہ۔ پاکستان کی توجہ جو کئی ہفتوں سے، ظاہراً 2 ہفتوں سے ہٹائی گئی ہے، سیلاب سے اور اندرونی مسائلوں